بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے باپ نے ماں کا علاج کروانے کے لیے مجھے ہی بیچ ڈالا۔ میرے بابا مجھے بہت محبت کرتے تھے کیونکہ میں اکلوتی بیٹی تھی اور اماں سے بھی بہت محبت کرتے۔ اچانک اماں کو کینسر ہو گیا۔ علاج کے لیے پیسے نہیں تھے۔ جب ابا نے کہا تیار ہو جاؤ بیٹا، میں تمہیں تمہاری خالہ کے گھر لے کر جا رہا ہوں، میں خوش تھی پر دل گھبرا رہا تھا۔ جب ابا نے کسی عورت سے ڈھیر سارے پیسے لے کر مجھے وہاں بھیج دیا، وہ عورت مجھے خالی کمرے میں لے گئی، مجھے دلہن بنا دیا اور بولی کہ تیرا نکاح ہے، اور یوں میرا نکاح کروا دیا۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد جو ہی دلہا کمرے میں آیا تو اس کو دیکھ کر روح تک لرز گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ زندگی اتنی خوشگوار گزر رہی تھی کہ کچھ بھی برا ہونے کا کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ پھر ایک دن وہ سب کچھ ہو گیا جس کی کبھی امید بھی نہیں کی تھی۔ میرے والدین کی شادی کو 20 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ ان 20 سالوں میں صرف ان کی ایک میں ہی واحد اولاد تھی، بے حد لاڈلی اور محبتیں سمیٹنے والی تھی میں۔ میری اماں اور ابا مجھے دیکھ کر جیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میں کبھی بھی کسی بھی چیز کے لیے ترسی ہی نہیں تھی۔ جب بھی جو کچھ بھی چاہیے ہوتا تھا وہ بس ایک دفعہ منہ سے بات نکالنے کی دیر ہوتی اور وہ چیز کچھ ہی دیر کے بعد مجھ تک پہنچ جاتی تھی۔ میری ساری سہیلیاں بھی میری قسمت پر رشک کرتی تھیں۔ ایک دفعہ کچھ ایسا ہوا کہ میرے کالج میں ایک چھوٹا سا فنکشن تھا، تو ساری سہیلیوں کے لباس پاکستان سے ہی بنے، لیکن میرے ابا نے اپنے ایک غیر ملک میں رہنے والے دوست کے ذریعے سے میرا لباس اور جوتے منگوائے تھے۔ سب لوگ ابا کی اس ادا پہ صدقے واری جاتے تھے۔ میں 19 سال کی ہو چکی تھی کہ میری اماں کو میری شادی کی شدید فکر ستانے لگی۔ وہ روزانہ ابا سے یہی کہتی تھیں کہ جویریہ کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ تلاش کریں اور اسے اپنے گھر کا کر دیں، لیکن ابا ایک ہی بات کرتے تھے کہ ابھی تو میرے سارے لاڈ پیار بھی پورے نہیں ہوئے، ابھی میں اس کو کہیں بھی بھیجنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اس لیے ابھی اس کی شادی کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ خیر، اماں کو دن بدن کمزوری ہوتی جا رہی تھی، حالانکہ انہیں کوئی بھی پریشانی نہیں تھی، لیکن نہ جانے کیا تھا کہ جب سے ابا نے شادی کے بارے میں سوچنے سے منع کیا تھا وہ کچھ زیادہ ہی سوچنے لگ گئی تھیں۔ ایک دن میں کالج سے واپس آئی تو میرے چچا اور چچی، جن کے ساتھ عرصہ دراز سے ہماری بات چیت ختم ہو چکی تھی، وہ لوگ ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ابا نے کوئی خاص عزت افزائی تو نہیں کی تھی، لیکن وہ پھر بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی تو چچی اٹھ کر میری طرف آئیں اور گلے لگانے کی کوشش کی۔ میں ہچکچاتی ہوئی ان کی طرف بڑھی۔ چچی نے یوں لپک کر مجھے گلے سے لگایا جیسے صدیوں سے میرے لیے بے چین ہو۔ میں کچھ دیر ان کے پاس بیٹھی اور پھر ابا کے اشارے پر کمرے میں چلی گئی۔ اس کے بعد ان سب کے درمیان کیا بات ہوئی مجھے کچھ بھی خبر نہیں، لیکن ان لوگوں کے جانے کے بعد امی بے حد پریشان تھیں، لیکن ابو ہمیشہ کی طرح مطمئن تھے۔ جب کافی سارے دن اس بات کو گزر گئے تو ایک دن ایک ہمسائی ہمارے گھر میں آ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ امی ان سے کوئی سرگوشیوں میں باتیں کر رہی تھیں۔ وہ ہمسائی کہنے لگی، رخسانہ، ہم لوگ نا آج ہی ڈاکٹر کے پاس چلیں گے، تم جویریہ کو کچھ بتا۔ امی نے خالہ کو بڑی آہستگی سے کچھ کہا۔ امی میرے پاس کمرے میں آئیں اور کہنے لگی، بیٹا میں تمہاری خالہ کے ساتھ نا دوائی لینے جا رہی ہوں، تم دروازہ اچھی طرح سے بند کر لینا۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ امی لوگوں کو گھر سے باہر گئے ہوئے کافی وقت بیت چکا تھا کہ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ جیسے ہمارے گھر کی چھت پر کوئی چل پھر رہا ہے۔ پہلے تو میں نے اپنا وہم سمجھا، لیکن پھر مجھے ایسے لگا کہ جیسے کوئی سیڑھیاں اتر کر نیچے آ رہا ہے۔ میں نے جلدی سے باہر نکلنے کی کوشش کی تاکہ میں سیڑھی والا دروازہ بند کر سکوں، لیکن وقت گزر چکا تھا اور وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آ چکا تھا، میرے بالکل سامنے، بنا کسی خوف کے، بنا کسی ڈر کے۔ وہ پورے اعتماد کے ساتھ میرے سامنے کھڑا تھا اور مجھے گھورتا ہی جا رہا تھا۔ آپ ناصر بھائی، آپ، لیکن آپ ہمارے گھر میں کیسے آئے؟ باہر والا دروازہ تو بند تھا۔ ارے یہاں آنے کے لیے مجھے کسی دروازے کی ضرورت نہیں ہے، ناصر بھائی نے قہقہے لگاتے ہوئے کہا۔ جانتی ہو تمہارے امی ابا نے میرا بھیجا ہوا رشتہ کیسے ٹھکرا دیا ہے؟ وہ مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے۔ میں کچھ بھی نہیں جانتی بھائی، میرے علم میں کچھ بھی نہیں ہے، میں نے لرزتے کانپتے ہوئے کہا۔ تو پھر میں آج کہہ رہا ہوں کہ اپنے والدین کو مناؤ، ورنہ نتائج کی ذمہ دار آپ سب لوگ ہوں گے۔ وہ میرے قریب ہوتے ہوئے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بول رہے تھے اور میں خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں بھائی؟ میں نے ایک آخری کوشش کرتے ہوئے کہا۔
تم اب ان کو مجبور کرو گی کہ وہ میرے لیے ہاں کریں۔ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی دروازے پہ دستک ہوئی میں بھاگ کر دروازہ کھولنے لگی اور ناصر سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر چلا گیا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے اماں اور خالہ کھڑی تھیں۔ اماں بہت نڈھال سی تھیں، جیسے بہت ہی لمبا سفر کر کے آئی ہوں۔ میں جلدی سے پیچھے ہٹ گئی اور اماں آہستہ آہستہ چل کر اندر آ رہی تھیں۔ اماں، آپ کو کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہوا میری بچی، تم جاؤ اور جا کر اپنا پڑھو۔ میں کمرے میں چلی گئی، لیکن میرا دل اماں کی طرف ہی لگا رہا، کیونکہ اماں تو صبح اچھی بھلی تھی، اب ایک دم سے کیا ہو گیا تھا ان کو؟ رات کو جب ابا گھر میں آئے تو اماں نے ان کے سامنے ایک لفافہ رکھ دیا۔ اس لفافے کو کھولتے ہی ابا اچھل پڑے اور ساون کی جھڑی ان کی آنکھوں سے برس پڑی۔ کافی دیر تک امی اور ابا بیٹھ کر روتے رہے، لیکن مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ جب کچھ دن گزرے تو میرے ابا مجھ سے کہنے لگے، جویریہ میری بچی، تم تیاری کر لو کیونکہ تمہاری خالہ کی طرف کچھ دنوں کے لیے جانا ہے۔ میں ایک دم سے خوش ہو گئی، کیونکہ خالہ کے گھر سے تو شروع سے ہی بے حد محبت تھی۔ میں جلدی سے تیار ہونے لگی اور ابا کے کہنے پر میں نے کچھ کتابیں بھی ساتھ ہی بیگ میں رکھ لی تھیں۔ ہم لوگ خالہ کے گھر کے لیے جانے لگے تو میں نے حیرانگی سے اماں کی طرف دیکھا جو تیار ہی نہیں تھی۔ میں نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا، اماں نے ہمارے ساتھ نہیں جانا کیا؟ تو ابا ڈب ڈبائی ہوئی نگاہوں سے بولے، نہیں بیٹا، ہم لوگ اکیلے ہی جائیں گے، میں تمہیں چھوڑ کر آ جاؤں گا اور پھر تم کچھ دن وہاں رہ کر گھر واپس آ جانا۔ میں حیران تو ضرور ہوئی تھی، لیکن وہی بات کہ ابا کی محبت پہ کبھی بھی شک کر ہی نہیں سکتی تھی۔ میں خوشی خوشی خالہ کے گھر کی طرف چل پڑی۔ ابا اور میں ایک بس میں سوار ہوئے اور ہم لوگوں نے 2 گھنٹے کے سفر کے بعد خالہ کے گھر میں قدم رکھ دیے۔ بڑا ہی پرتپاک خیر مقدم کیا گیا۔ ابا مجھے وہاں چھوڑ کر جلد ہی گھر کے لیے نکل گئے، کیونکہ اماں گھر میں اکیلی تھیں۔ میں خالہ کے گھر میں ان کے ایک کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ میری ایک خالہ زاد میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ جویریہ باجی، آپ کو باہر کوئی بلا رہا ہے۔ میں جلدی سے باہر نکلی تو وہ کہنے لگی، آپ کو باہر ایک عورت لینے آئی ہے، وہ کہتی ہے کہ آپ کو اپنے ساتھ ہی لے کر جانا ہے۔ میں حیران تھی کہ ایسا سب کچھ کیا ہے کہ میں کیوں اس عورت کے ساتھ جاؤں، لیکن وہ بضد تھی کہ میرے ساتھ ہی چلو۔ میں نے خالہ سے جا کر بات کرنی چاہی تو خالہ گھر میں ہی نہیں تھی۔ میرے اصرار پر پتہ چلا کہ خالہ بھی وہیں پر ہیں اور انہوں نے ہی اس عورت کو بھیجا ہے تاکہ وہ مجھے لے کر جا سکے۔ وہاں پہ میری امی، ابا اور خالہ بھی ہیں۔ جب میں نے یہ سب کچھ سنا تو خوشی سے اچھلی پڑی اور جلدی سے جانے کی تیاری کر لی۔ وہ عورت کہنے لگی کہ تم اپنا بیگ بھی لے لو تاکہ بار بار یہاں کے چکر نہ لگیں۔ میں نے خوشی سے بیگ بھی لے لیا اور اس عورت کے ساتھ چل پڑی۔ وہ عورت اور میں جو ہی ہم لوگ گھر سے باہر نکلے تو باہر ایک گاڑی کھڑی تھی۔ اس عورت نے جیسے ہی اس گاڑی کو دیکھا تو اس کا ایک دروازہ کھول دیا اور پھر مجھے اشارہ کیا کہ میں اندر بیٹھ جاؤں۔ میں بیٹھ گئی اور گاڑی چل پڑی۔ نہ جانے کن راستوں پہ چلتے ہوئے گاڑی چلتی رہی۔ سفر تو بہت ہی لمبا تھا، لیکن ہم لوگ گاڑی میں تھے اور گاڑی چلتی ہی رہی۔ جیسے جیسے گاڑی چلتی ہی جا رہی تھی ہم لوگ کسی انجانی منزل کی طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ جیسے ہی ایک جگہ پر گاڑی رکی تو ہم لوگ نیچے اتر آئے۔ جیسے ہی ہم لوگ نیچے اترے میں نے ادھر ادھر دیکھا تو وہ عورت وہاں نہیں تھی۔ میں ایک دم سے گھبرا گئی کہ اس وقت میں اب کیا کروں۔ میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ مجھے آگے ایک دروازہ نظر آیا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، میں اسی طرف چل پڑی۔ اس دروازے میں جیسے ہی داخل ہوئی تو ایک عورت باہر نکل آئی اور کہنے لگی کہ جویریہ بیٹی اندر ہی آ جاؤ، یہیں پہ ہی تمہارے گھر والے ہیں۔ میں اسی آس میں اس کمرے میں چلی گئی۔ جیسے ہی اس کمرے میں داخل ہوئی تو ایک اور عورت نکل کر میرے سامنے آ گئی اور کہنے لگی کہ یہ کچھ چیزیں میں تمہارے لیے لائی ہوں۔ میں نے اس سے وہ بیگ لے لیا اور اس کو کھول کر دیکھا تو میری روح کانپ گئی کہ اس بیگ میں ایک عروسی لباس اور کچھ زیورات تھے۔ میں نے اس کو دوبارہ نہیں دیکھا۔ وہ عورت کہنے لگی، چلو بچی یہ سب پہنو، آج تمہارا نکاح ہے۔ یہ بات نہیں تھی، یہ ایک دھماکہ تھا، ایک خبر تھی جس نے میرے سر پہ بم پھوڑ دیا تھا۔ میں رونے لگی چیخ چیخ کر کہ یہ میں کس مشکل میں پھنس گئی ہوں۔ مجھے اپنے باپ سے اس لمحے شدید نفرت محسوس ہوئی کہ اس نے میرے ساتھ یہ سب کیا کیا۔ بار بار امی کی طرف دھیان جا رہا تھا کہ نہ جانے وہ کس حالت میں ہوں گی۔ میں وہیں پہ بیٹھی ہوئی تھی کہ وہی عورت دوبارہ آئی اور آ کر کہنے لگی، ابھی تک تم تیار نہیں ہوئی ہو، جلدی کرو، وقت بہت ہی کم ہے ہمارے پاس، اب جلدی کرو۔ اس کی روبدار آواز کی وجہ سے میں اتنا ڈر گئی کہ میں نے جلدی جلدی وہ لباس زیبتن کر لیا اور سارے زیورات بھی پہن لیے۔ میں ساتھ ہی ساتھ رو بھی رہی تھی کہ نہ جانے میری قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے۔ وہ عورت میرے سر پر ہی کھڑی تھی کہ جب ایک دم سے ہنستے ہوئے دروازے کی جانب دیکھنے لگی جہاں سے ایک وجیح سا شخص کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ وہ دولہے کے لباس میں تھا
اسے دیکھ کر میں بے ہوش ہونے کے قریب تھی، کیونکہ جب اس نے میری طرف منہ کیا تو وہ تو وہی تھا۔ یہ کیا میرے مالک، یہ تو وہی ہے جس کو میرے والدین نے میرے لیے سخت ناپسند کیا تھا۔ یہ میری قسمت میں کیسے چلا آیا؟ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی وہ ایک دم سے باہر چلا گیا، اور کچھ ہی دیر میں ایک مولانا صاحب کمرے میں داخل ہوئے اور کہنے لگے کہ جویریہ بنت ایوب کا نکاح ناصر ولد یعقوب سے کیا جاتا ہے، قبول ہے۔ اور میں نے پتہ نہیں کیوں، کیسے، کس طرح ہاں کر دی۔ شاید میں ہوش میں ہی نہیں تھی یا میرے ذہن میں کچھ ایسا تھا ہی نہیں، لیکن پھر میں نے ہاں کیسے کر دی تھی؟ باہر سے قبول ہے کی صدائیں آتی رہیں اور میں زار و قطار رونے لگ گئی۔ میں گھٹنوں میں منہ دے کر رو رہی تھی کہ جب میرا دلہا کمرے میں آیا اور میری روح کانپنے لگ گئی۔ یہ تو وہی ہے، میں گھبرانے لگی، میری روح کانپنے لگ گئی اور میں نے آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا کہ یہ بیٹھے بٹھائے میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ میں روتی ہی جا رہی تھی جب ناصر کمرے میں آیا، وہ بھی وحشیوں کی طرح قہقہے لگا رہا تھا۔ میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ میں چپ کر کے بیٹھ گئی۔ اٹھو یہاں سے اور جاؤ اور یہ کپڑے بدلو، تم تو ایسے بیٹھی ہو جیسے ابھی رونمائی ہوگی۔ میں اس کی یہ باتیں سن کر جلدی سے اٹھی اور اپنا وہی پرانا لباس پہن کر آ گئی۔ میرے آنے تک وہ سو چکا تھا۔ میں کمرے میں موجود ایک کرسی پر بیٹھ گئی اور اپنی قسمت سے کہیں زیادہ اپنے والدین کو کوسنے لگی، جنہوں نے مجھ پر یہ ظلم عظیم کیا تھا۔ رات بھر جاگتی رہی، نہ جانے کب آنکھ لگ گئی۔ میں سو گئی، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد میری آنکھ پھر سے کھل گئی۔ ساتھ ہی کچھ جانی پہچانی سی آوازوں نے میری توجہ اپنی طرف مبذول کروا لی۔ ہاں تو میں کیا کرتا پھر؟ میں مجبور تھا، مجھے اس کی ماں کے لیے ہی پیسے چاہیے تھے، اس کے علاج کے لیے میں پھر کیا کرتا؟ لیکن اس کا کیا یہی حل تھا کہ اپنی ہی بیٹی کا سودا کر ڈالو؟ ہاں بس یہ سب کچھ کرنا پڑا ہے۔ میں نے جب علاج کی بات ہو رہی تھی تو میرے کانوں نے جیسے کوئی سرگوشی کی، اور ساتھ میں یہ بھی کہ سودا کیا گیا ہے۔ میں بے آواز رونے لگی کہ میرے ابا نے میرا سودا کر ڈالا ہے۔ یہ سب کچھ ابا نے کیوں کیا؟ بقیہ رات اسی سوچ میں ہی گزر گئی۔ جب میں صبح اٹھی تو ناصر پہلے ہی اٹھ کر کمرے سے باہر جا چکے تھے۔ وہی رات والی عورت کمرے میں داخل ہوئی اور کہنے لگی، شام تک تم سے ملنے کوئی آ رہا ہے۔ مجھے اب اس سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ مجھے کوئی ملنے آ رہا ہے یا نہیں، لیکن میں نے کوئی توجہ نہیں دی۔ جیسے تیسے پورا دن گزر گیا۔ شام ہوتے ہی میرے کمرے میں کچھ لوگ داخل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ رات کو کچھ لوگوں کو کھانے پہ مدعو بھی کیا گیا تھا، مطلب میرا ولیمہ ہے۔ اف میرے خدایا، یہ کیسا وقت چل رہا ہے؟ خیر، لوگ آنا شروع ہو گئے اور میں دلہن بنی سٹیج پر بیٹھ گئی۔ مہمان مجھ سے ملنے آ رہے تھے۔ میں سب کو خالی دماغی سے دیکھ رہی تھی۔ جب بھی وہاں پہ وہ آ گئے جن کو دیکھ کر نفرت کا ایک طوفان میرے سامنے چلنے لگا۔ وہ میرے بالکل سامنے کھڑے تھے۔ میں نے نفرت سے ان کی طرف دیکھا اور پھر منہ دوسری طرف پھیر لیا کہ میرے ساتھ اتنا ظلم کر کے اب میرے پیچھے آ گئے ہیں۔ میں نے نفرت سے منہ دوسری طرف پھیر لیا تو انہوں نے میرے سر پہ دوبارہ ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے ان کی طرف منہ کیا ہی نہیں، میں بس روتی ہی جا رہی تھی۔ پھر سب کو کھانا دیا گیا اور مہمان چلے گئے۔ میں اب وہیں پہ ہی تھی اور دن گزرتے جا رہے تھے۔ میں اسی گھر میں تھی جس میں صرف میں اور ناصر رہتے تھے۔ میرا اور ناصر کا آپس کا تعلق صرف اتنا ہی تھا کہ ہم ایک گھر میں رہتے ہیں۔ کبھی بھی ناصر نے مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کی تھی۔ میں بس کام کرتی اور ناصر کچھ نہ کچھ باہر سے لاتے رہتے کہ جس سے گھر کا گزارا چل رہا تھا۔ کافی دن گزر گئے تو ایک دن میرے سر میں شدید درد ہونے لگا۔ ناصر کے گھر آنے تک میں تقریباً بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ گھر آئے اور پھر مجھے اس حالت میں دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ اسے کیا ہوا ہے۔ مجھے وہ ہاسپٹل لے گئے جہاں ڈاکٹرز نے کہا کہ میں نے کوئی بڑی گہری پریشانی لے لی ہے، جس کی بنا پر میرے سر میں شدید درد شروع ہو گیا ہے۔ میں وہاں پہ تقریباً 2 دن رہی۔ جس دن مجھے چھٹی ملنی تھی اسی دن ناصر کافی دیر سے غائب تھے، وہ کمرے میں نہیں آئے۔ میں اٹھ کر واش روم تک جانے لگی کہ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے وہاں پہ جو منظر دیکھا اس نے میری آنکھیں دھندلا کر رکھ دیں۔ میری ماں میرے ساتھ والے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی جن کے سارے جسم پر ٹیوبز لگی ہوئی تھیں۔ وہ صدیوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ میں سب کچھ پھول بھال کر اسی کمرے کی طرف بھاگی جہاں پہ وہ سیدھی لیٹی ہوئی تھی۔ میں چیختے ہوئے ان کے ساتھ لپٹ گئی۔ ماں ماں کہتے ہوئے میں روتے جا رہی تھی۔ امی نے بمشکل آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا۔ وہ آکسیجن لگے منہ کے ساتھ میری طرف دیکھ رہی تھی۔ بڑی ہی مشکل سے انہوں نے آنکھیں کھولیں اور کہنے لگی، میری بچی جویریہ۔ یہ آواز ان کی ٹوٹی پھوٹی تھی اور اس میں درد بھی بلا کا تھا۔ میں بھاگ کر امی سے لپٹ گئی۔ وہ بھی پاگلوں کی طرح مجھے پیار کر رہی تھی۔ میں نے امی سے کوئی شکایت نہ کی، بس روتی رہی۔ اسی اثنا میں کمرے میں کسی کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔
میں نے سر اٹھا کر نہیں دیکھا، نہ ہی مجھے کوئی دلچسپی تھی کہ کون آیا اور کون نہیں۔ چچی جان، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو ناصر امی کی طرف جھک کر ان کی خیریت پوچھ رہے تھے، اور امی بھی مسکرا کر جواب دینے کی کوشش میں تھیں۔ کچھ ہی دیر میں ابا بھی کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ میری طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ میں نے نفرت سے منہ پھیر لیا، ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ ابا میرے سامنے آئے اور دونوں ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافیاں مانگنے لگے۔ میں ان کے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ رہی تھی کہ اسی دوران وہ عورت بھی آ گئی جس نے مجھے اس رات وہ عروسی لباس پہننے کو دیا تھا۔ مطلب یہ کہ یہ سب لوگ آپس میں ملے ہوئے ہیں، تبھی تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ وہ بھی امی کے پاس جا کر بیٹھ گئیں اور کہنے لگیں، رخسانہ، اب جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، اب تو تمہاری بیٹی بھی تمہارے پاس آ گئی ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ میں نے ناصر کے کچھ قریب جا کر سرگوشی میں کہا۔ پہلے میری کچھ بات سن لو۔ ابا نے پیچھے سے پکارا۔ بیٹا، کچھ سال پہلے تک ہم پورا خاندان ایک ساتھ ہی رہتے تھے، پھر جائیداد کے مسائل کی وجہ سے ہم لوگ الگ الگ ہو گئے۔ کچھ ماہ پہلے تمہارے چچا اور چچی رشتہ مانگنے بھی آئے تھے، لیکن میں نے انکار کر دیا تھا کہ کہیں ہماری بیٹی کسی غلط ہاتھ میں نہ چلی جائے۔ لیکن تقدیر کے لکھے کو کون ٹال سکتا ہے؟ کچھ عرصہ پہلے تمہاری ماں کو کینسر ہو گیا تھا، اور یہ لفظ سنتے ہی میری جیسے جان ہی نکلنے لگی تھی۔ میری بچی، یہ جان لیوا مرض اس قدر خطرناک تھا کہ میری سمجھ میں اس وقت کچھ بھی نہیں آیا۔ میں نے بہت سارے دوستوں سے ادھار پیسے مانگے، لیکن کسی نے بھی میری ایک نہ سنی اور نہ ہی مجھے کسی نے بھی پیسے دیے۔ پھر ایک روز میں اسی ہاسپٹل میں مارا مارا پھر رہا تھا کہ یہاں پر ناصر بھی موجود تھا، اپنے کسی دوست کی والدہ کی عیادت کے لیے آیا ہوا تھا۔ جو ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی تو فوراً میرے پاس آیا اور میں نے اس کا خلوص دیکھ کر اس کا پھر سارا مسئلہ بتا دیا۔ میری بات سنتے ہی یہ کہنے لگا کہ چچا، آپ چچی کو لے کر ہاسپٹل پہنچیں، پیسوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے رات تک مجھے 10 لاکھ روپے دے دیے تھے، اور اس کے بدلے میں اس نے خود مجھ سے تمہارا ہاتھ بڑے ہی ادب، احترام اور مان کے ساتھ مانگا تھا۔ میں نے بڑی جانچ پڑتال کے بعد ہی اس کے لیے ہاں کر دی۔ تمہاری ماں اس رشتے کے لیے بالکل بھی راضی نہیں تھی، وہ کبھی بھی ناصر کو پسند نہیں کرتی تھی۔ اسی لیے جب میں نے رشتے پہ ہاں کی تو کہنے لگی کہ تم نے بیٹی کا سودا کر دیا ہے۔ میری بچی، یہ بات میرے لیے بڑی ہی تکلیف کی بات تھی کہ میری بیوی مجھ پر ایسے الزامات لگائے، لیکن میں نے یہی سوچا کہ اس کی بیماری نے اسے ایسا سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ میں سب کچھ برداشت کرتا رہا، پھر تمہیں بھی کچھ علم ہی نہیں تھا، اسی لیے تمہیں بھی اس پریشانی سے بچانے کے لیے تمہیں کچھ بھی نہیں بتایا کہ تمہاری ماں کو کینسر ہو چکا ہے۔ بس یہ بات میرے ذہن میں تھی کہ جب تمہاری شادی ہو جائے گی تو پھر ہم لوگ یہ راز تم تک پہنچا دیں گے۔ بس دیکھ لو بیٹا کہ ناصر کے پیسوں سے ہی تمہاری ماں کا علاج آج ممکن ہوا تھا، آج یہ کافی بہتر ہے اور اب تمہارے سامنے ہے۔ ناصر اپنے گھر والوں سے بالکل مختلف ہے بیٹا، یہ ایک اچھا شوہر ہے۔ اس نے اتنے سارے دنوں میں کوئی تکلیف نہیں دی۔ کیا دی ہے تمہیں کوئی تکلیف؟ میں نے گزشتہ سارے دنوں کے بارے میں سوچا تو میں اسی نتیجے پر پہنچی کہ ناصر نے تو واقعی مجھے کبھی بھی کوئی تکلیف ہی نہیں دی، بلکہ میرا خیال رکھنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ پھر بھی ابا کو مجھ پہ یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے تھا۔ انہی سوچوں کے دوران میں نے ناصر کی طرف نگاہ اٹھائی تو وہ اپنی قمیص کا بازو نیچے کر رہے تھے۔ ابا ان کی جانب تشکر سے دیکھ رہے تھے کہ پورے خاندان میں صرف ناصر کا ہی خون اماں سے ملا تھا، اور وہ اسی دن سے ہی خون کی بوتلیں دیے ہی جا رہا ہے۔ میرے ذہن میں پچھلی رات کا ایک واقعہ آ گیا کہ جب ناصر کمرے میں داخل ہوئے تو کہہ رہے تھے کہ کسی کو خون دے کر آ رہا ہوں۔ وہ یہ بات فون پر کسی کو بتا رہے تھے۔ اس کے بعد آج پھر انہوں نے جب خون دیا تو ان کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ نہ جانے وہ کون سا لمحہ تھا کہ جب مجھے ناصر پر بے حد پیار آیا کہ اگر کسی شخص کو میرے گھر والوں سے اتنی محبت ہے کہ وہ روزانہ خون دے رہا ہے، ادویات لا کر دے رہا ہے، یا اس انداز میں خیال رکھ رہا ہے، تو پھر اس شخص کو مجھ سے کتنی محبت ہوگی۔ اس سوچ نے ہی میرے دل میں ناصر کی محبت کو جگا دیا تھا۔ میں نے خوشی سے ناصر کی جانب دیکھا جو بے انتہا محبت سے میری ہی طرف دیکھ رہے تھے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔